بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ پھر بارش. پاک ایران سرحدی علاقے میں درجن سے زائد دیہات کا رابطہ منقطع. گوادر، چاغی، پنجگور اور خزدار میں موسلادھار بارش. پشین میں حمید آباد کا حفاظتی بند ریلے میں بہہ گیا. پانی میں گھرے متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. پی ڈی ایم اے کی خستہ مکانات میں رہائش اختیار نہ کرنے کی ہدایت. چترال کے نواحی علاقے درویش میں لینڈ سلائیڈنگ سے 3 گھر مکمل تباہ. مسجد بھی شہید ہو گئی. لوئر دیر میں تلاش شمسی خان ندی میں بہنے والے ڈرائیور کی تلاش تیسرے روز بھی جاری. آج شام سے کراچی میں بارش برسانے والا مغربی سسٹم داخل ہوگا. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور لاڑکانہ میں آج رات بارش کی پیش گوئی. سعودی وفد کے دورے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. محنت اور لگن سے سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے. اس حوالے سے پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے، نہ میں اس کی اجازت دوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا جلد ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. پاک ایران تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے لیے تیاری کی نگرانی خود کر رہا ہوں. وفاقی کابینہ نے فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقرری، احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن کی منظوری دی تھی. ای سی سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی. بلوچستان میں پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا، وہ ناکام جلسہ رہا. آپس کی جو پھوٹ ہے طریقے انتشار کے اندر، وہ جب اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو انہوں نے اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے. متحدہ اپوزیشن کی کمپنی چلنے والی نہیں. ایک لیڈر ایک تو دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں اپوزیشن کا بلوچستان میں جلسہ ناکام رہا. معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں. اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دے. مہنگائی نے پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کو متاثر کیا. مہنگائی کم کرنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے. آئی ایم ایف کے مالیاتی کونسلر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی نیوز کانفرنس. اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے کہا مالیاتی پالیسی سے مہنگائی کنٹرول کرنا ضروری ہے. پاکستان میں سرکاری اداروں کا نقصان کم کرنا ناگزیر ہے. تاجروں کی ایف بی آر دوست ایپ میں عدم دلچسپی. 50 سے بھی کم نے رجسٹریشن کرائی. 1 اپریل کو 9 لاکھ تاجروں کی رجسٹریشن کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کہتے ہیں دوست ایپ کا طریقہ کار واضح نہیں. چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر نے ٹیکس افسران کو تاجر تنظیموں کو آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم. 9 مئی تک وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت. سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے 1 ہفتے میں خط واپس نہ لیا گیا تو عدالت حکم جاری کرے گی. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارک دیے قانون میں کہیں نہیں ہے کہ حساس اداروں کی رپورٹس پر وزارت داخلہ کارروائی کرے. وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، جس میں کہا گیا ہے ایکس پاکستان میں رجسٹر ہے، نہ ہی پاکستانی قوانین کی پاسداری کے معاہدے کا شراکت دار. حکومتی احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر پابندی لگانا ضروری تھا. چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے کی درخواست کی، جس کو نظر انداز کیا گیا. حکومت کے پاس ایکس کی عارضی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں. پہلی بار 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے کمی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت ہے روٹی 16 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے. وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں روٹی کی قیمت میں کمی کے نوٹیفیکیشن پر 80% عمل ہو چکا ہے. عظمی بخاری نے کہا مریم نواز کے عوامی اقدامات کو علی امین گنڈا پور ہو یا بیرسٹر صاحب کاپی کریں تو شرم نہ کریں. لاہور میں روٹی مہنگی بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 45 افراد گرفتار، 122 مقدمات درج، 4 لاکھ سے زائد کا جرمانہ بھی عائد. نان بائی ایسوسی ایشن کا قیمتوں میں کمی سے صاف انکار. کہا پنجاب حکومت جو چاہے کر لے، 16 روپے کی روٹی نہیں بیچیں گے. آٹے کا تھیلا 1600 روپے کا دیا جائے.
तोशाखाना केस में नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई थी। जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी के लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। पंजाब हुकूमत जिसने जज को लगाया था अब कह रही है हमें इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके खिलाफ रेफरेंस कर दिया है। ये तो तमाशा एक हो गया कानून का। मुल्क के अंदर तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसी का गला दबा दिया जाता है, इसीलिए जो जज फैसला करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है। 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया। ETC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत से मुआज़रत कर ली। श्री मजारी कहती हैं पंजाब हुकूमत ने अपनी ही नामजद करदा जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जरताज गुल ने कहा जो जज इंसाफ करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है। राजा बिशारत ने कहा साबित होता है मौजूदा जज हुकूमत की मर्जी के फैसले नहीं दे रहे थे। खान साहब की तो रिहाई इंशाअल्लाह बिल्कुल यकीनी है और ईद कुर्मा से पहले होगा। अब उस पर कुर्बानी किसकी होती है वो तो मैं नहीं कह सकता। बानी PTI की ईद कुर्बा से पहले रिहाई हो जाएगी। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं अदालत से इस्तदा की है, कई माह से ये दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है तो कल के लिए रखें। बानी PTI को पाबंदे सलासल रखा जाता है तो सारी चीजें ज़ेरे इल्तवा रहेंगी। सऊदी मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध काबीना में तौसीक का फैसला। मजीद 8 वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। मोहम्मद अली मलकानी, जाम इकराम धारेजो, शाहिद नईम, मखदूम महबूब, दोस्त अली रहमो, रियाज शाह शिराजी, तारिक तालपुर और शाहीना शेर अली शामिल। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें, सेक्रेटरी जनरल तब्दील करें। सीनियर रहनुमाओं का लीगी कायद को मशवरा। पार्टी को असर नौ मुतारिक करने से मुतालिक मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को हुकूमती और पार्टी ओहदों को अलहदा करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मरकज़ के बजाय पंजाब पर तवज्जो देने पर जोर दे रहे हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी और तुर्क हममनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक के हुकाम की मुआशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक और CEO DFC से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में सरमायाकारी में तोसी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। बिजली की ओवर बिलिंग पर लेस्को के 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैप्को में बोगस एंट्री पर भी FIA का एक्शन। 20 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा FIA 100% कारकर्दगी दिखाए, अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को में ओवर बिलिंग पर वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का बरहमी का इजहार। अफसरान को फौरी जिम्मेदारों से मुलाकात की हिदायत कर दी। कहा जायद बिलों के इजरा और वसूल की गई रकम की वापसी यकीनी बनाई जाए। किसी इदारे को अवाम से लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी ही रुकन असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्त पर सदर फैसान की तकर्रुरी का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी की तरफ से जमा फहरिस्त में सदर फैसान का नाम नहीं था। सदर फैसान ने कुछ अनासिर के मुबैना गठजोड़ से नशिस्त हासिल की। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया जाए।
پاکستان اور افغانستان پولیو وائرس کے عالمی پھیلاؤ کے لیے خطرہ قرار۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان پر سفری پابندیوں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ کہا 2022 میں افغانستان میں پھیلنے والا وائرس پاکستان منتقل ہوا۔ افغانستان میں ویکسین سے محروم بچے پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ پاک افغان کراسنگ پوائنٹس پر ویکسینیشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے بیرون ملک جانے والوں کو ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کی درندگی، مغازی کیمپ کے بازار اور پلے گراؤنڈ پر بم برسا دیے۔ رفح میں گھر پر بمباری، 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت 56 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیاں جاری۔ صہیونی فوج نے طباس میں فلسطینیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فلسطین کی رکنیت کے لیے سلامتی کونسل میں کل ووٹنگ کا امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج نیو یارک پہنچیں گے۔ امریکہ کا ایرانی وزیر خارجہ کی نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ۔ ایرانی وفد اقوام متحدہ کی عمارت اور رہائش گاہ کے سوا کہیں نہیں جا سکے گا۔ اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کی تیاری کر لی۔ ایران کی عسکری طاقت محدود کرنے کے لیے میزائل اور ڈرون پروگرامز پر نئی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ لاہور کی مال روڈ پر غیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ بند، ٹریفک پولیس حکام نے کینال روڈ، جیل روڈ سمیت تمام شاہراہوں پر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں پہلی بار منتخب ہونے والے عرفان خان نیازی کہتے ہیں اسکواڈ میں نام آیا تو عید کی خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ PSL میں پرفارمنس کا صلہ ملا، کوشش ہوگی پاکستان کے لیے لمبا کھیلوں۔ ویسٹ انڈین ویمن ٹیم کا دورہ پاکستان، وائٹ بال سیریز کے لیے کراچی میں سجے گا میدان۔ دونوں ٹیمز کل پہلے ون ڈے میں مد مقابل آئیں گی۔ کپتان ندا ڈار کہتی ہیں ICC ون ڈے چیمپئن شپ کی وجہ سے سیریز کی بہت اہمیت ہے، کوشش ہوگی ہوم گراؤنڈ پر اچھی پرفارمنس دیں۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ مہاراشٹر کے وزیراعلیٰ ممبئی میں سلمان خان کے گھر پہنچ گئے۔ بالی ووڈ اسٹار کے گھر فائرنگ کرنے والے ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا ممبئی سے تمام گینگز کا خاتمہ کریں گے۔